بسم اللہ الرحمن الرحیم لأن ذلك المتصل قابل للانفصال ويلزم من هذا إثبات الهيولى في الأجسام كلها. ويلزم من هذا إثبات الحيولى في الأجسام كلها لأن ذلك المتصل قابل للانفصال والقابل للانفصال في الحقيقة إما أن يكون هو المقدار أو الصورة المستلزمة للمقدار أو معنى آخر لا سبيل إلا الأول والثاني وإلا لزم اجتماع الاتصال والانفصال والقابل يجب وجوده مع المقبول فتعين أن يكون القابل معنى آخر وهو المعنى من الحيولى وهو المعني من الحيولى. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات پہ توجہ رکھیں. دلیل جو مصنف نے پیش کی ہے وہ دلیل انتہائی کمزور ہے، بلکہ اگر کہیں بالکل بے معنی سی بات ہے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، بالکل عجیب سی بات کی ہے. لیکن اس پہ ہم بات کریں گے جب ہم دلیل پر گفتگو کریں گے. اس وقت ہم حل کتاب کر رہے ہیں، مصنف کی گفتگو کو حل کر رہے ہیں، اس لیے ہم جو مصنف نے بیان کیا فقط اس کو فی الحال بیان کرتے ہیں. وجہ ہے آپ کی. آپ غور کریں دعویٰ کیا تھا. دعویٰ یہ تھا کہ ہر جسم دو جزوں سے مرکب ہے، جس میں سے ایک دوسرے میں حال ہے. حال کا نام صورت جسمیہ، محل کا نام حیولہ. ٹھیک ہے. حیولہ کے اس بات پر دلیل قائم کرتے ہیں. بات پہ دھیان دیں. حیولہ کا جو اس بات ہے اس پہ دلیل قائم کرتے ہیں، حیولہ کے ثبوت پر. دلیل کیا ہے؟ کہا کہ بعض اجسام القابلہ للانفکاک، بعض وہ اجسام یعنی مفردات، اجسام مفردہ جو انفکاک کے ساتھ متصف ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا القابلہ کے معنی یہاں پر اتصاف کے کیے جائیں گے. اجسام مفردہ جو انفصال کے ساتھ متصف ہوں، وہ انفصال سے پہلے ان کا متصل واحد ہونا ضروری ہے. وہ بعض وہ اجسام یعنی اجسام مفردہ، بات پہ توجہ دیں تاکہ دلیل آگے چلے. اجسام مفردہ جو انفصال کے ساتھ متصف ہوں، اجسام مفردہ جو انفصال کے ساتھ متصف ہوں، ضروری ہے کہ وہ انفصال سے پہلے متصل واحد ہوں. کیوں ضروری ہے؟ اس پہ اپنے تعین انہوں نے دلیل پیش کر دی. جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اب دو باتیں آ گئی، متصف ہے انفصال کے ساتھ اور انفصال سے پہلے وہ متصل واحد تھا. اب متصف ہوا انفصال کے ساتھ اور انفصال سے پہلے وہ متصل واحد تھا. وجہ ہے جب یہ بات آپ نے مان لی، مصنف کہہ رہا ہے جب یہ بات آپ نے مان لی تو تمام اجسام میں حیولہ تمہیں ماننا پڑے گا. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا إِثْبَاتُ الْحَيُولَى فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا. کیا مان لیا آپ نے؟ کہ وہ جسم جو متصف ہے انفصال کے ساتھ، انفصال سے پہلے متصل واحد تھا. غور کرنا. جب یہ بات آپ نے مان لی تو جو ہے نا، جب یہ بات مان لی کیا وہ جسم جو متصف ہے انفصال کے ساتھ، انفصال سے پہلے متصل واحد تھا، وہ جسم جو متصف ہے انفصال کے ساتھ، انفصال سے پہلے متصل واحد تھا، جب یہ مان لی تو سارے جسموں کے اندر حیولہ ماننا پڑے گا. کیوں بھائی؟ کیوں ماننا پڑے گا؟ کہا توجہ کریں. بات یہ ہے کہ اب ہے یہ منفصل، پہلے تھا متصل. تو جسم کے اندر کوئی چیز ہے، جسم کے اندر کوئی چیز ہے
جو اتصال اور انفصال کا موصوف بنتی ہے، بات پہ توجہ رکھیں، جو اتصال اور انفصال کا موصوف بنتی ہے، بات پہ غور کریں. آپ کے پاس بال ہے نا، آپ نے دو ٹکڑے کر دیے، آدھی سیاہی ادھر ہو گئی، آدھی سیاہی ادھر ہو گئی، لیکن غور کریں سیاہی تقسیم نہیں ہوئی، بال تقسیم ہوا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت میں انفصال بال کے اندر آیا ہے. آپ یہ کہیں جی ہم نے سیاہی بانٹ دی، بٹی ہے، تقسیم ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں انفصال کو بال نے قبول کیا ہے، سیاہی نے نہیں. اس پہ توجہ ہے آپ کی؟ تو اسی طرح جو جسم تقسیم ہو کر آدھا پانی ایک گلاس میں آ گیا، آدھا پانی دوسرے گلاس میں آ گیا، انفصال طاری ہو گیا. پہلے یہ متصل واحد تھا، تو حقیقت میں اس اتصال اور انفصال کو قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سوال. حقیقت میں ٹھیک ہے، صورت جسمیہ بھی دو بن رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، جیسے میں نے سیاہی کی مثال دی، سیاہی ادھر بھی چلی گئی، سیاہی ادھر بھی چلی گئی، لیکن حقیقت میں تقسیم سیاہی نہیں کی ہم نے، حقیقت میں بال کو ہم نے کاٹا، بال کے دو ٹکڑے کیے، بال کے دو ٹکڑے کیے تو ساتھ سیاہی کے بھی ہو گئے. حقیقی موصوف بال ہے، سیاہی نہیں ہے، اگرچہ سیاہی بھی بٹ رہی ہے. اسی طرح اس جسم میں دیکھیں جو اب منفصل ہے، پہلے متصل تھا، کون سی چیز ہے جس کو اتصال اور انفصال لگ رہا ہے؟ حقیقتاً کس کو لگ رہا ہے؟ وہ جو ہے سمجھ رہے؟ غور کریں، یہاں تین چیزیں ہیں. ایک مقدار ہے جو جسم کے ساتھ قائم ہے، یہ جور نہیں ہے. ایک مقدار ہے طول عرض عمق، طول عرض عمق ایک مقدار ہے. ایک صورت جسمیہ ہے جس کو مقدار لازم ہے. دو. اور تیسرا جس کو ہم ایولہ کہہ رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں تم سے کہ اتصال اور انفصال کا موصوف حقیقی کیا ہے؟ اتصال اور انفصال کو کون سی چیز قبول کر رہی ہے؟ اسی قبول کو میں موصوف حقیقی کہہ رہا ہوں. اتصال اور انفصال کو کون سی چیز قبول کر رہی ہے حقیقتاً؟ مقدار کا نہیں، صورت جسمیہ کا نہیں، لازمی طور پہ کوئی تیسری چیز ہے. اتصال ہمارے سامنے ہے، انفصال ہمارے سامنے ہے. اتصال کوئی چیز ہے اس جسم میں جس پہ پہلے اتصال تھا، اب انفصال ہے. ذہن میں رکھنا، وہ مقدار بھی نہیں ہو سکتی، وہ صورت جسمیہ بھی نہیں ہو سکتی، لازمی طور پہ کوئی تیسری چیز ہے. مقدار کیسے نہیں ہو سکتی بیان کریں گے، صورت جسمیہ کیسے نہیں ہو سکتی بتاؤں گا. لازمی طور پہ کوئی تیسری چیز ہے. اتنی بات سمجھے؟ وہ جو تیسری چیز ہے نا، وہ یہ جملہ ہے. یہ دلیل کا خلاصہ. بات ہے ذہن میں، توجہ رکھیں، دوبارہ دھیان سے سمجھیں. دعویٰ جو تھا وہ ہم پہلے ذکر کر چکے. اب کہا کہ یہ جو اجسام مفردہ ہیں، متصف ہیں انفکاک کے ساتھ، یہ قبل از انفکاک والانفصال یہ متصل واحد تھے. بعض اجسام جو متصف ہیں انفکاک اور انفصال کے ساتھ، یہ قبل از انفصال متصل واحد تھے. ان کا متصل واحد ہونا ضروری ہے. قبل از انفکاک ان کا متصل واحد ہونا ضروری ہے. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو کہا کہ اس سے لازم آئے گا کہ تمام اجسام میں ایولہ موجود ہے. کیسے؟ کہتے غور کرو، یہ جس پہ اب انفصال ہے، قبل از انفصال اس پہ اتصال تھا، اتصال ضروری تھا. ہم پوچھتے ہیں اس اتصال کا اور اس انفصال کا موصوف حقیقی کون ہے؟
जिस्म में कोई चीज तो है ना, जी जोड़ो तो मुत्तसिल हो जाता है, अलग करो तो मुनफसिल हो जाता है। जी ये 2 गिलासों का पानी फिर एक गिलास में डाल दो फिर एक हो जाएगा, अलग कर दो फिर अलग हो जाएगा, जी 2 बन जाएंगे। जी अब ये तो तुम नहीं कह सकते पहला जिस्म मुकम्मल मादूम हो गया है, ये नए 2 जिस्म आ गए, ये नहीं कह सकते, जी बल्कि वही जिस्म बटा है। जी जी पहले उसमें इत्तिसाल था, अब इन्फिसाल है, फिर जोड़ दो इत्तिसाल हो जाएगा, फिर अलग कर दो इन्फिसाल हो जाएगा। कोई चीज़ है उस जिस्म के अंदर जो इत्तिसाल और इन्फिसाल को कबूल कर रही है। जी हम तुमसे पूछते हैं वो क्या है? जी वो मिकदार है, तूल अज़ुमुक, जिसमें तालीमी जिसे कहते हैं, जी ज़हन में रखना वो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो बताएंगे। जी वो सूरत जिस्मी है जिसको मिकदार लाजिम है, ज़हन में रखना वो भी नहीं हो सकती। जी लाजमी तौर पे कोई तीसरी चीज़, जी जी ये तीसरी चीज़ आपने मानी ना, जी मुसन्निफ ने कहा वो तीसरी चीज़ ही हयुला है, हम उसी को कह रहे हैं। जी नहीं समझे? जी बात आ गई जी, जल्दी? जी। तो हयुला साबित हुआ ना हुआ, जी। इनके तई साबित हो जी माना करें। और लाजिम आता है और लाजिम आता है इससे हयुला का इस्बात तमाम तरह अजसाम में, क्यों? क्योंकि ये मुत्तसिल है, इन्फिसाल को कबूल करने वाला है। ये जो मुत्तसिल है, मुत्तसिल वाहिद जो हमने कहा, ये इन्फिसाल को कबूल करने वाला है, ये इन्फिसाल के साथ मुत्तसिफ होता है। तो इन्फिसाल को कबूल करने वाला दर हकीकत या मिकदार है, जिसमें तालीमी जिसे कहते हैं, जी या सूरत जिसको मिकदार लाजिम, ज़हन में रखना, सूरत मलजूम है, मिकदार लाजिम है, बात ज़हन में रखना। जी सूरत मलजूम है, मिकदार है लाजिम है, या कोई और माना, या कोई और माना, कोई और चीज़ है, कोई तीसरी चीज़ है, जी कोई सबील नहीं कोई सबील अव्वल और सानी की जानिब। अव्वल और सानी की जानिब। कैसे नहीं, ये बात मैं बता दूंगा, जी आगे आ जाए। बस मुतय्यन है बस मुतय्यन कि हो काबिल है, यानी कबूल करने वाला। कोई और माना, कबूल के माना मैं आपको पहले बता चुका, 2 माना, ठीक है। तो मुतय्यन हो गया कि कबूल करने वाला कबूल करने वाली कोई और चीज़ हो, और वो ही मुराद है हयुला से। साबित हुआ ना हुआ? वो जो है जी बात, ध्यान है आपका? जी अब आप गौर करें कि मिकदार, वो काबिल जो है ना, वो मिकदार नहीं हो सकती, काबिल सूरत जिस्मिया नहीं हो सकती। हमने कहा पहले इत्तिसाल अब इन्फिसाल, जी इत्तिसाल और इन्फिसाल को कबूल करने वाली ना मिकदार ना सूरत जिस्मिया जिसको मिकदार लाजिम, जी वो नहीं हो सकती। क्यों? क्या दलील है? तो जो है जी दलील से पहले मुख्तसर सी तमीद समझ लें। जी तमीद ये है कि जो मकबूल है अगर वजूदी हो या अदम मलका हो, जी जो मकबूल है अगर वजूदी हो या अदम मलका हो, तो अब मकबूल के आने की सूरत में काबिल का मौजूद होना ज़रूरी है। जी जी अल काबिलो यजिबो वजूदहु माल मकबूल, जी काबिल का मकबूल के साथ वजूद ज़रूरी है। जी जब मकबूल अदम मलका हो या वजूदी हो, इतनी बात आप समझिए, तमीद है। जी फिर समझे सवाल हमने क्या किया, कहा भाई काबिल मिकदार नहीं हो सकती, सूरत जिस्मी नहीं हो सकती, लाजमी तौर पे कोई तीसरे माना है। जी सवाल है कि मिकदार क्यों नहीं हो सकती, जी सूरत जिस्मी क्यों नहीं हो सकती? जी तो उसका जवाब समझने से मेरे मुख्तसर तमीद ये है कि काबिल का वजूद मकबूल के साथ ज़रूरी है। जी जब मकबूल वजूदी हो या मकबूल अदम मलका हो, जी अदम माज नहीं अदम मलका, जी यानी उसमें और वजूदी में तकाबुल अदम वल मलका का हो, जी जी जब वजूदी हो या अदम मलका हो। इतनी बात आप जी समझिए, तवज्जो है। जी जब ये बात आप समझ गए तो साथ ये भी समझ लें कि जो इन्फिसाल है इसके 2 माना पहले बताए हैं। हुदूसुल होयतैन, जी इन्फिसाल के एक माना क्या बताए? हुदूसुल होयतैन। अब इन्फिसाल वजूदी है, जी ठीक है। जी इन्फिसाल के दूसरे माना बताए थे, बोले इत्तिसाल में चाह रही है ये कोना जी मुत्तसिलन,
عدم الاتصال اما من شأنه ان يكون متصلا یا زوال الاتصال بھی کہہ سکتے ہو. تو غور کرو انفصال یا وجودی ہے یا عدم ملکہ ہے. انفصال یا وجودی ہے یا عدم ملکہ ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی اب بات پہ توجہ رکھنا. آپ اتصال اور انفصال کا قابل بنائیں مقدار کو. کس کو؟ کس کو؟ مقدار ہے قابل. مقدار نے قبول کیا انفصال کو. مقدار نے قبول کیا انفصال کو. توجہ ہے. اور انفصال یا وجودی یا عدم ملکہ تو القابل یجب وجودہ مع المقبول. تو جب انفصال آ جائے تو اس قابل کا یعنی مقدار کی بقا ضروری ہے نہیں ہے. توجہ ہے. غور کرو جب دو حصوں میں تقسیم کر لیا تو پہلے مقدار کیا تھی بھائی اتنی لمبائی اتنی چوڑائی اتنی موٹائی وہ باقی ہے. اوہ نہیں باقی نا. پہلے جناب والا 1 فٹ لمبا 1 فٹ چوڑا 1 فٹ موٹا جسم تھا. آپ نے تقسیم کیا انفصال آ گیا وہ مقدار باقی ہے نہیں باقی. ضابطہ کیا تھا؟ القابل یجب وجودہ مع المقبول. تو ماننا پڑے گا کہ انفصال کو قبول کرنے والی مقدار نہیں ہے. اگر مقدار ہوتی تو باقی ہوتی. باقی نہیں رہی معلوم پڑا قابل یہ نہیں. توجہ ہے. اچھا صورت جسمیہ کو بنا لیتے ہیں. صورت جسمیہ کو بنا لیتے ہیں. اور کرنا صورت جسمیہ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ ذہن میں رکھنا. یہ جو ہم نے کہا نا القابل یجب وجودہ مع المقبول اس میں ہے القابل یجب وجودہ مع المقبول باللوازم ہی. القابل یجب وجودہ مع المقبول باللوازم ہی. اب تم نے صورت جسمیہ کو قابل بنا لیا. غور کرو صورت جسمیہ جب آپ نے قابل بنائی انفصال آیا. اب بتاؤ صورت جسمیہ کو مقدار لازم تھی. مقدار باقی ہے اس انداز کی نہیں باقی نا. تو ضابطہ کیا تھا؟ القابل یجب وجودہ مع المقبول باللوازم ہی. اب یہ لوازم سمیت تو باقی نہیں ہے. لازم تو اس کا باقی نہیں ہے. ذہن میں رکھنا لازم کی نفی ہو گئی تو ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے. تو ماننا پڑے گا صورت جسمیہ بھی انفصال کو قبول کرنے والی نہیں. تو کوئی تیسری چیز ہے وہ یہی ملا ہے. بات سمجھے؟ ایک بار پھر سمجھیں دھیان سے. مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اتصال اور انفصال کی قابل ہے. در حقیقت انفصال کو قبول کرتی ہے. در حقیقت وہ نہ مقدار ہے نہ صورت جسمیہ ہے کوئی تیسری چیز ہے. سوال ہے مقدار کیوں نہیں ہے صورت جسمیہ کیوں نہیں ہے؟ جو آپ سب نے اس پہلے مختصر تمیز بتائی تھی. تمیز یہ تھی کہ مقبول اگر وجودی ہو یا عدم ملکہ ہو تو اس کا تو اب مقبول کی صورت میں مقبول جب طاری ہو تو قابل کا وجود ضروری ہے. مزید آپ کو یہ بتایا کہ انفصال کے دو معنی کیے جاتے ہیں حدوث الحجتین اور عدم الاتصال اما من شأنہ یکون متصلا. تو اب انفصال یا وجودی ہے یا عدم ملکہ ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ قابل بنائیں مقدار کو. یہ بات آپ دھیان سے سمجھیں گے تو جب ہم دلیل پر تقریر کریں گے نا تو آپ کو بات وہ بات والی تقریر جب سمجھ آئے گی. یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ والی بات دھیان سے نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی نہیں آئے گی. تو یہ بھی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. ہاں ارادہ کیسے ہے کہ بھئی ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں بجائی سلائی بائی جگلی لوگ گمائی. یعنی اس کو آنکھوں میں سرما ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو اندھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ معاملہ نہ ہونا کہ ہم آپ کو دلیل پر تقریر سمجھائیں اور دلیل ہی جاتی رہے. تو اس کو دھیان سے سمجھیں. ٹھیک ہے نا جی. تو غور کریں کہ مقدار کو بنائیں قابل. مقدار قابل نہیں ہو سکتی. بھئی کیوں؟ اس لیے کہ مقدار اگر قابل ہو تو مقدار قابل
مقبول ہے انفصال جی جی جو یا وجودی یا عدم ملکہ، لہٰذا مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری، جی قابل ہے مقدار، تو اب ہم نے انفصال کر دیا، جی انفصال متحقق ہو گیا، تو دیکھو مقدار تو جیسی پہلے تھی ویسی باقی نہیں بچی۔ جی پہلے اگر اس کی 1 فٹ لمبائی چوڑائی موٹائی تھی اب نہیں بچی۔ جی اگر مقدار قابل ہوتی اور قابل یجب وجود عمل مقبول، جی وہ امر موجود نہیں ہے، سو ماننا پڑے گا کہ مقدار قابل نہیں ہے۔ جی جی وجہ ہے جی اچھا بھئی چلو صورت جسمیہ تو ذہن میں رکھنا صورت جسمیہ بھی قابل نہیں ہے، کیوں؟ ضابطہ مکمل یوں ہوتا ہے کہ القابل یجب وجود عمل مقبول ہے بلوازم ہی، جی اور اس صورت جسمیہ کو مقدار لازم، صورت جسمیہ کو مقدار لازم، جب تم نے صورت جسمیہ کو بنایا قابل، صورت جسمیہ 2 حصوں میں بٹ گئی، اب صورت جسمیہ کو مقدار لازم، مقدار باقی نہیں، ضروری تھا القابل یجب وجودہ المقبول باللوازم ہی، جب لوازم موجود نہیں ہے لازم منتفی تو ملزوم منتفی، سو ماننا پڑے گا کہ صورت جسمیہ بھی قابل نہیں ہے۔ کوئی تیسری چیز ہے جو قابل ہے، وہ جو تیسری چیز ہے نا، وہ جو تیسری چیز ہے وہ ہی حیولہ ہے۔ جی نہیں سمجھے؟ جی بات آ گئی ذہن میں، ایک بار پھر مانا کریں، کیونکہ یہ متصل ہے، انفصال کو قبول کرنے والا ہے، تو انفصال کو قبول کرنے والا در حقیقت یا مقدار ہے یا صورت ہے جس کو مقدار لازم ہے، یا کوئی اور معنی نہیں، سبیل اول کی جانب اور ثانی کی جانب، کیوں؟ ورنہ لازم آ جائے گا اتصال اور انفصال کا اجتماع۔ وہ کیسے؟ بعض مفسرین نے کہا یہ واو معنی اذ ہے، یہ والقابل یعنی اذ القابل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قابل ضروری ہے اس کا وجود ساتھ مقبول کے، لیکن میں نے آپ کو بتا دی یہ مطلق نہیں ہے، جب مقبول وجودی ہو یا ملکہ ہو تو تب ضروری ہے، تفصیل گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، بس متعین ہے کہ قابل کوئی اور معنی ہو، اور وہی مراد ہے حیولہ سے۔ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الْجِسْمَ مُرَكَّبٌ مِنَ الْحَيُولَةِ وَالصُّورَةِ وَجَبَ أَن تَكُونَ الْأَجْسَامُ كُلُّهَا مُرَكَّبَةً مِنَ الْحَيُولَةِ وَالصُّورَةِ لِأَنَّ الطَّبِيعَةَ الْمِقْدَارِيَّةَ إِمَّا أَن تَكُونَ بِذَاتِهَا غَنِيَّةً عَنِ الْمَحَلِّ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَالْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِّ الْمُسْتَلْزِمِ لِافتِقَارِهَا إِلَيْهِ لِأَنَّ الْغَنِيَّ بِذَاتِهِ عَنِ الشَّيْءِ استحال حلوله فيه فتعين افتقارها بذاتها إلى المحل فكل جسم مركب من الحيولة والصورة۔ غور کریں، یہاں تک جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ کوئی ایسا جسم ہے، بعض ایسے جسم ہیں جن کے اندر حیولہ بھی ہے صورت بھی ہے، سب کی بات نہیں ہوئی، اس جسم کی بات ہوئی ہے جو پہلے متصل تھا اب منفصل ہے، جو پہلے متصل تھا اب منفصل ہے، اس کی بات ہوئی ہے کہ وہ مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ وجہ ہے کہا جب آپ ایک جسم کو مان لیں کہ وہ مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے، تو ماننا پڑے گا ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ وجہ ہے جب آپ مان لیں کہ ایک جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ماننا پڑے گا؟ کہتے غور کرو، تو ہم نے ایک تو مان لیا نا کہ ایک جسم ہے، جس کو ہم نے پہلے متصل بعد میں منفصل کہا، وہ جسم تم نے مان لیا۔ جب ایک جسم کو آپ نے مان لیا کہ وہ مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے، تو غور کریں ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمیہ سے۔ کیوں؟ بات پہ دھیان دیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ کی جانب محتاج ہے، محتاج نہیں ہے۔ ایسے نہ سمجھو، دوبارہ سمجھو، صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے لحاظ سے حیولہ کی محتاج ہے یا حیولہ سے غنی ہے،
غنی نہیں ہو سکتی. جی کیوں؟ اگر غنی ہوتی تو کہیں بھی صورت جسمیہ کا حیولہ میں حلول نہ ہوتا. جی ابھی حلول تو ثابت ہوئے، بعض اجسام میں تو ہے. جی سمجھی بات؟ جی بعض اجسام میں تو حلول ہے. جی جب بعض اجسام میں حلول ہے سو ماننا پڑے گا کہ صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ سے غنی نہیں ہے، محتاج ہے. جی اپنی ذات کے اعتبار سے محتاج ہے. غور کرنا، جب ذات کے اعتبار سے محتاج ہے، پھر جہاں پر صورت جسمی کی ذات ہے وہاں پر محتاجی ہے. محتاجی ہے تو حیولہ ہے. جہاں صورت جسمی ہے وہاں حیولہ ہے. ہر جسم میں صورت جسمی ہے تو ہر جسم میں حیولہ ہے. ثابت ہوا کل جسم مرکب من صورت جسمیۃ و حیولہ. نہیں سمجھو؟ جی بات آئی ہے ذہن میں؟ جی پھر سمجھو دھیان سے. کہا جب آپ نے بعض اجسام کو حیولہ صورت جسمی سے مرکب مان لیا، اب ہر جسم کو حیولہ صورت جسمی سے مرکب ماننا پڑے گا. بھائی کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ بات پہ توجہ دینا. کہتے ہیں جو صورت جسمیہ ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ کی محتاج یا حیولہ سے غنی، اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ کی محتاج یا حیولہ سے غنی، اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ سے غنی ہو نہیں سکتا. اگر غنی ہوتی تو پھر کسی جگہ بھی حیولہ کے ساتھ حیولہ میں حلول نہ کرتی، جو کہ حلول افتقار کی صورت میں ہو سکتا ہے، محتاجی کی صورت میں ہو سکتا ہے. بغیر افتقار کے، بغیر محتاجی کے حلول ہوتا نہیں ہے. بعض جگہوں پر ہم تمہیں بتا چکے حلول تو ہے. جب بعض مقامات پر حلول ہے، بعض اجسام میں حلول ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ سے مستغنی، یہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب دوسری شک متعین کیا؟ صورت جسمیہ اپنی ذات کے اعتبار سے حیولہ کی محتاج. جب ذات کے اعتبار سے حیولہ کی محتاج یا صورت جسمیہ کی ذات وہاں محتاجی، جہاں محتاجی وہاں حیولہ، تو لہٰذا ہر جسم میں صورت جسمیہ اور محتاج حیولہ کی جانب، تو ہر جسم میں حیولہ، ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت جسمی سے. بات آپ سمجھے نہیں؟ اور جب ثابت ہو گیا یہ جسم کون سا؟ وہ جس میں مفرد جو پہلے متصل تھا بعد میں منفصل، مرکب حیولہ صورت سے، واجب ہے کہ سارے اجسام مرکب ہوں حیولہ صورت سے. کیوں بھائی؟ کیونکہ طبیعت مقداریہ، طبیعت مقداری سے مراد صورت جسمی ہے. مقدار اس کو لازم ہے نا، صورت جسمی کو مقدار لازم ہے. بات ذہن میں رکھنا. اس لیے اس کو طبیعت مقداریہ کہہ دیا، کیونکہ طبیعت مقداریہ یا تو اپنی ذات کے اعتبار سے غنی ہوگی محل سے، یا نہ ہوگی. رب المحال ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے غنی نہیں ہو سکتی. بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ورنہ محال ہوتا. اس کا حلول محل میں جس کو لازم ہے صورت جسمیہ کا، اس کی جانب افتقار. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ غنی اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز سے محال ہے اس کا حلول اس چیز میں. اور غنی ہوتی تو حلول نہ کرتی. حلول تو ہم ثابت کر چکے. توجہ ہے؟ پس متعین ہے صورت جسمیہ کا اپنی ذات کے اعتبار سے محل کی جانب افتقار. اب صورت جسمیہ اپنی ذات میں محتاج، ہر جسم میں صورت جسمیہ تو ہر جسم میں حیولہ. پس ہر جسم مرکب ہے حیولہ صورت سے. وجہ ہے یہ گفتگو ہماری مکمل ہوئی. مصنف نے جو گفتگو کی اس پہ ہم نے تقریر کی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دلیل بالکل کمزور، جو باتیں کی بالکل کمزور باتیں کی، بلکہ غلط کی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں.